تارک نماز، جو نماز کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر، ایک بات، اس کا منکر ہے کہ کوئی نماز نہیں، ایسا شخص جو نماز کا منکر ہو جائے، نماز کو پڑھتا بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے اس کے بارے میں احادیث، اس کے بارے میں صحابہ کرام کی اقوال اور سلف صالحین علماء کی باتیں سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ایسے بندے کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ ہی نہیں کہ اس کو معاف کریں گے یا جنت دیں گے۔ یہ روایت ہے مسند احمد کی، فمن ترکها متعمدا، جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، فقد برئت منہ الذمہ، اللہ ذوالجلال اس کے ذمے سے بری ہو گئے۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہے، اس کے جان اور مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑائی کروں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب تک وہ توحید کی گواہی نہ دے دیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، جب تک وہ نماز قائم نہ کر لیں۔ تیسری محرومی ایسے انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے تمام اعمال باطل ہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ روایت کے الفاظ ہیں صحیح بخاری اور سنن نسائی کے، من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، جس کی عصر کی نماز رہ گئی، کأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ تو ایسا ہوا کہ اس کے بیوی، بچے اور مال تباہ و برباد ہو گئے۔ تارک نماز بے ایمان ہے۔ معجم الصغیر کی روایت ہے، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں سیدنا عمر فرماتے ہیں، لا اسلام لمن لم یصلی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی اسلام نہیں۔ سیدنا ابو الدرداء کہتے ہیں، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے۔ تینوں روایتیں آپ نے سنیں۔ تارک نماز کو کافر کہا گیا ہے، جو نماز کا انکار کر دے اور جان بوجھ کے پڑھتا بھی نہیں۔ جامع الترمذی اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی روایت، جو نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح صحابی روایت کرتے ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب، من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہو جائے گا۔ اور اس سے بڑی بات، قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا، کان یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، وہ ابی بن خلف، فرعون اور حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ روایت مسند احمد اور ابن حبان اور دارمی اور مشکات کی روایت، بلکہ قرآن کہتا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو، مشرک نہ ہو جاؤ، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کہا گیا ہے کہ یہ مشرک ہے۔ بلکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ، مسلمان اور مشرک کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ اور آپ کے لیے تھوڑی سی پریشانی والی یہ بات ہوگی، جو کہ پریشانی والی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا مسلمان جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، جس نے نماز پڑھی نہیں ہے، اسی حالت میں مر جائے، کیا ہوگا؟ لا یغسل، اس کو غسل نہیں دیا جائے، لا یکفن، کفن نہیں دیا جائے، ولا یصلی علیہ، اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا، ولا یدعا لہ بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جاتی، ولا يدفن في مقابر المسلمین، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے
دفنایا نہیں جاتا۔ وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ، نہ اس کی اولاد اس کی وارث بن سکتی ہے اور نہ ہی وہ کسی کا وارث بن سکتا ہے۔ اس لیے نماز جو ہے یہ ایک مہم رکن ہے، اس کے بارے میں کبھی بھی انسان کو سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال نماز کی پابندی کی توفیق دے۔